سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، ہم اس پروگرام کے اندر کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے مفصل گفتگو جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج اس پروگرام کے اندر ہم نے پچھلے ہفتے کے گیسٹ فاطمہ یامین کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے، جو کلائمیٹ ایکسپرٹ بھی ہیں، اور اس ہفتے ہم بات کریں گے جو کلائمیٹ ریزیلینس یعنی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کے خلاف کس قسم کی ریزیلینس بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں افیکٹ نہ کرے۔ ریزیلینس کا مطلب یہ کہ کس طرح ہم اپنے روزمرہ کے معاملات اور جو ہماری کنسٹرکشن ہے اور حکومتی پالیسیاں ہیں اس کے اندر جو تبدیلی لے کر آنی پڑے گی اب اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس کے خلاف لڑنے کے لیے، تو اس میں جو چینجز درکار ہیں وہ ایک کافی سائنٹیفک گفتگو تو ہے، اور کوشش اس بات کی ہے کہ اس کو آسان الفاظ میں جو ہے وہ سمجھایا جا سکے، کیونکہ اس سے جو خطرات ہیں اور جو پرابلمز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہمارے ایگریکلچر کے اوپر ہے، ہماری اکانومی کے اوپر ہے، اور اب تو آ کر ہماری جان پر بھی ہے۔ بہت شکریہ فاطمہ ٹائم دینے کے لیے آج دوبارہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی اباؤٹ کلائمیٹ چینج کے جو پاکستان کے اوپر اثرات ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ اگلے پروگرام میں اسی پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ آگے جو ہے کلائمیٹ ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی کے لفظ بار بار جو ہے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے۔ تو فاطمہ آپ بتائیں کہ کلائمیٹ ریزیلینس اور سسٹینیبلٹی واٹ ڈز اٹ مین، کیا مطلب ہے اس کا؟ سسٹینیبلٹی کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی سسٹم چلا رہے ہیں اس کو آپ اتنی سکت دیں، اتنی طاقت دیں اور اتنے ریسورسز دیں کہ وہ لمبے عرصے تک چلتا رہے۔ کلائمیٹ ریزیلینس کے اندر ایک پورا سائیکل آتا ہے جس کے اندر خطرات مثلا ڈیزاسٹر سے نبٹنے کا بھی سائیکل ہوتا ہے، جس کے اندر پریونشن ہوتا ہے، پریپیئرنس ہوتا ہے۔ پریپیئرنس کا مطلب ہے کہ پہلے سے تیاری کرنا، پریونشن کا مطلب ہے کہ آنے والے خطرے کو کسی طریقے سے آنے سے روکنا یا اس سے ہونے والے نقصانات کو آنے سے روکنا۔ تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہیں اس چیز کے۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کلائمیٹ ریزیلینس کے نام پہ ہم صرف ان خطرات اور آفتوں پہ جو ہے نا زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور ہم جو ہے جو چھوٹے چھوٹے کلائمیٹ چینج کے ہوتے ہیں ایونٹس، جس طرح گرمی کا زیادہ ہو جانا یا بارش کا زیادہ ہو جانا، یہ ہم ان کے اوپر بالکل بھی کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اور بے شک وہ اربن انفراسٹرکچر ہو یا رورل انفراسٹرکچر ہو، کسی کے اندر بھی اس کے اوپر تو جو کلائمیٹ سے جو پیدا ہونے والا جو فینومینن ہے، جو فلڈ سے فار ایگزامپل، کیونکہ اس وقت ملک جو ہے لو فلڈ سے جو ہے وہ دوچار ہے، آلموسٹ 2/3 ملک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے۔ ہم جب فلڈ انفراسٹرکچر یا فلڈ کنٹرول کی جو ہے بات کرتے ہیں وہ اس سارے میکینزم میں کیسے فٹ آتا ہے؟ پاکستان کے پاس جو فلڈ انفراسٹرکچر ہے وہ کم از کم 30 سال پرانا ہے، اور جو چینجز کلائمیٹ کے اندر پاکستان کے اندر آئی ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتا۔ بہت سے بند، بہت سا واٹر مینجمنٹ انفراسٹرکچر ایسا ہے جو کہ اب بارشوں کے اس کو سہ نہیں سکتا، اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی نے ڈیم بنا لیا یا ہم نے ڈیم بنا لیا تو ہم نے رسک کو روک دیا۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈیم جو ہیں وہ اب ڈسمینٹل ہوں گے، ان کو ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ فلڈ کے رسک کو نہیں روک سکتے اور وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ اڈیپٹیشن میں نہیں مدد کر سکتے۔ تو کیا کریں گے آگے؟ تو ہمیں ڈیم بند کرنے چاہیے، ہمیں پانی کے لیے راستہ نکالنا چاہیے، اور اس کے لیے راستہ اس طریقے سے نکالیں کہ وہاں پہ اس کو کھلا راستہ ملے گزرنے کا، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو سکھائیں۔ بلکہ پریونشن کا ایک سب سے بڑا جو پہلو ہوتا ہے لوگوں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پاکستان میں 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد سیفر سکولز کا کانسیپٹ آیا تھا۔ جی، سیفر سکولز کا، اور 2010 کے فلڈز کے بعد مجھے یاد ہے کہ جو انٹرنیشنل جو پینل ہے کلائمیٹ چینج کے لیے گلوبلی، انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کے لیے ایک پورا پلان جو ہے وہ دیا تھا کہ آگے گھر جو ہے وہ کیسے کنسٹرکٹ ہونے چاہیے۔ ایسی بات ہے، ہمارے تو پالیسیز موجود بھی ہیں اور ہماری ریگولیشنز بھی ہیں۔ اچھا، مجھے ایک عام اصطلاح میں سمجھائیں۔ میں ایک ایسے ایریا میں رہتا ہوں جہاں پر جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ہے اور بارشیں بڑھ گئی ہیں، اب مجھے اپنا گھر جو ہے وہ کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے؟ آپ کے سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے گھر اور آپ کے ارد گرد کے گھروں کے درمیان جو ہے 2 سے 2.5 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں پہ جگہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے چھتوں کے اوپر ڈرینز لگے ہونے چاہیے تاکہ نیچے طریقے سے جو بارش کا پانی ہے وہ گر سکے، بلکہ وہ بارش کا پانی آپ سٹور کر لیں کیونکہ وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ آپ کے گھر کے سامنے جو سڑک بنی ہے اس میں آپ نے انشور کرنا ہے، کیونکہ سڑک بنانے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ سڑک بننی بھی چاہیے یا نہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ اس سڑک کے ارد گرد نالے بنائیں تاکہ پانی جو ہے بارش کا اگر جمع ہو تو نیچے سورج میں چلا جائے۔ لیکن گھروں کے اندر جو ہے بارش کے پانی کو کیچ کرنے کے لیے
ڈرینز بنے ہوئے ہوں اور ڈرمز رکھے ہوئے ہوں. ڈرمز بہت آرام سے مل جاتے ہیں, اتنی کوئی مہنگی چیز نہیں ہے. آپ اس کو کیچ کریں, اس کو آپ اسٹور کریں اور اس کو آپ استعمال کریں. جو انفراسٹرکچر کے لیے جو مٹیریل کی ضرورت ہے اس میں کوئی چینجز ہیں کہ نہیں؟ اس میں تھوڑی بہت چینجز لانی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کا ملک ابھی بھی جو ہے نا فالٹ لائن پہ موجود ہے, اور ہم نے پچھلے دنوں ہی بڑا جو ہے سیویئر قسم کا جو ہے نا ارتھکویک دیکھا ہے. تو اب آپ اپنی دیواروں پہ فوکس کریں کہ کیا آپ کو 1 اینٹ کی دیوار ہی بنانی ہے یا 2 اینٹ کی بنانی ہے. بہتر ہے کہ 1 فلور کا سیف گھر ہو, نہ کہ آپ 2 فلورز کا ایک ان سیف گھر بنائیں. اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی زمین کیسی ہے, کیا زمین کچی ہے یا زمین پکی ہے, اور زمین اگر کچی ہے تو کیا یہ ایسی زمین ہے جس کے اوپر زرعی جو ہے کاشت کی جا سکتی ہے, یا ایک ایسی زمین ہے جس پہ گھر بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ پانی کا جو ہے وہ کس طرح ہے. بورنگ بالکل مت کرائیں, آپ بورنگ مت کروائیں, کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے لیے تو پانی لے لیتے ہیں لیکن اپنے سارے ہمسایوں کا پانی جو ہے آپ چرا لیتے ہیں. اور کر کے آپ نے, اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو آپ نے اسلام آباد کا جو زمینی پانی ہے اس کا لیول جو ہے آدھے سے بھی کم کر دیا ہے. تو اس لیے اب آپ کو بورنگ جو ہے بہت ڈیپ کرانی پڑتی ہے. تو آپ اسینشلی ارد گرد کے لوگوں سے پانی چوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہ صرف کلائمیٹ چینج کے لیے ایک خطرہ ہے, کیونکہ آپ کا گراؤنڈ واٹر ریچارج نہیں ہو پا رہا کسی طریقے سے. بارش تو بہت زیادہ ہوتی ہے, کچا کوئی جگہ نہیں ہوتی اس کو بارش کو زمین میں جانے کے لیے, اور آپ کا گراؤنڈ واٹر ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بجلی کے شدید استعمال کے بجائے آپ کس طریقے سے اپنے گھر کو ٹھنڈا رکھ سکتے ہیں, جو کہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہو اور سردیوں میں گرم رہے. کیونکہ ہم ایکسٹریم ویدر پیٹرنز دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے. اور یہ جو ہم پہلے دیکھتے تھے صرف شمالی علاقہ جات میں, 2012 سے میں کام کر رہی ہوں شمالی علاقہ جات میں, گلگت میں, چترال میں, وہاں لوگوں نے مٹی سے گھر اس لیے بنائے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سردیوں میں گرم رہتے ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں, اور ان کی انگیٹھیاں بھی اس طریقے سے چلتی ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ چیزیں جو اڈاپٹ انہوں نے کی ہوئی ہیں موسم کے لحاظ سے, وہ شاید ہمیں بھی یہاں کرنی پڑے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. ہمارے آرکیٹیکٹ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ گھر کو کس طرح گرم رکھا جا سکے سردیوں میں. لیکن ہم ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے پیٹرن الٹا ہے, بلکہ یہاں پر جو گھر ہیں اب تو یہی ریپلیکیشن جو ہے ان علاقوں میں بھی ہو رہی ہے, ایسے ہی ہو رہی ہے بنسبت یہ کہ وہ ماڈل ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہاں, ہم اب کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا, پہلے تو پھر بھی آپ کی 90% جو شہر ہیں وہاں پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے, بغیر ریگولیشن کے کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اور نہ ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کا خیال رکھ رہا ہے, نہ کوئی ریگولیشنز پڑھ رہا ہے اور قانون کو فالو کر رہا ہے. اور وہی جس طریقے سے کانٹریکٹر آتے ہیں 5-6 گھر ایک ساتھ بناتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں اچھا 20 مرلے کی یہ زمین ہے 1 کنال کی, اس کے اوپر یا تو 4 گھر 5-5 مرلے کے بن سکتے ہیں, لیکن اگر میں نے 8 گھر بھیجنے ہیں تو میں 2.5-2.5 3 مرلے کے بھی بنا سکتا ہوں. اور وہ اتنی کنجسٹڈ کنسٹرکشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو ہے جتنی کنجیشن ہوتی ہے اتنی ہی وہاں ہیٹ اور جو کیا کہتے ہیں ٹھنڈ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کھڑا ہو جانا, یہ سب پرابلمز وہیں سے شروع ہوتی ہیں. اچھا, لیجسلیٹو پارٹ تو میرے خیال میں ایک کہ قانون سازی کا جو عمل ہے وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, ایک لمبی ڈبیٹ ہے, کیونکہ وہ تو لوکل گورنمنٹ کے نیچے اور پھر بلڈنگ کے جو کنسٹرکشن کوڈز ہیں اس کے لاز اور بائی لاز کے حوالے سے ایک لمبی جو ہے وہ ڈبیٹ ہے. لیکن اگر ہم سائنس کی طرف جائیں جو کلائمیٹ چینج کی ہے, اور ہم سٹیز کی بات کریں, کیونکہ ابھی بھی جو میٹ ڈپارٹمنٹ میں پاکستان نے جو الرٹ جاری کیا ہے وہ بہت کلیئرلی اس پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اربن فلڈنگ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور اربن فلڈنگ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے جو کے پی سے لے کر کراچی تک ہر جگہ جو ہے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے 20 سال میں کیا کیا, 25 سال کے اندر جو ہے وہ کیا کیا. کتنی جسٹیفائڈ ہے یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ؟ افتخار صاحب آئی ایم سوری, لیکن میں نا شہروں پہ بات نہیں کرنا چاہتی. میں آپ سے اس چیز پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جو پنجاب ہے وہ 60% کھانا جو ہے بناتا ہے, اگاتا ہے, ٹھیک ہے, باسکٹ ہے, وہ اس وقت پورا انڈر تھریٹ ہے. ہمارا جو ہے اس وقت 60% جو ہے گندم ڈسٹروائے ہو چکا ہے صرف پنجاب میں. جو سندھ ہے وہ 46% جو ہے فوڈ باسکٹ ہے پورے پاکستان کی, وہاں پہ پانی جا رہا ہے اور وہاں پہ بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, 2024 میں پورا 46% جو ہے وہ افیکٹڈ ہوا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ گندم ہو گیا, چاول ہو گیا, چینی ہو گیا, سبزی ہوگی, یہ ہماری مارکیٹ سے اب اٹھ جائیں گے. ہمیں اس کھانے کے بحران پہ بات کرنی چاہیے, ہمیں کسان کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ خدا کے واسطے جو ہے ہمیں سوشل پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں کہ بسک کے ذریعے ہم کیش دیں گے, لیکن ہمیں اس سے پلیز نکلنا ہے
کسان کو کیش تو چاہیے لیکن اس کو بیج بھی چاہیے, اس کو فرٹیلائزر بھی چاہیے. اس پہ واپس آ کر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن میں یہ جاننا رہا کہ اب کیا, کیونکہ یہ سب کا سوال ہے, کیونکہ پرائزز جو ہے وہ سور کر رہی ہیں, بلکہ جو دیہی علاقے ہیں ان میں سے تو یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہاں پر پرائزز جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہیں, ایک ایسی پاپولیشن کے لیے جو اس وقت جو ہے وہ بے گھر ہے. ناظرین واپس آ کر اس بات پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. فاطمہ, ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے کہ جو اس وقت پرابلم ہے فوڈ باسکٹ کا. جی. آپ کا انٹائر جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کا جو بیک بون تھا وہ سی پیک ہے, اور سی پیک سے جو سب سے بڑا جو ایک فائدہ دیکھا جا رہا تھا وہ یہی تھا کہ فوڈ باسکٹ کو کس طرح انہانس کیا جائے. لیکن جو نیچرل کلیمٹیز ہیں جیسے ابھی شروع ہوئی ہیں, تو آلموسٹ 60 to 70% آپ کی جو ییلڈ ہے, یعنی جو فصل کی گروتھ ہے, اس کو جو ہے وہ ہیمپر کر دیا گیا ہے. مشکل ہے کہ اس سال ہم جو ہماری ڈیڈ لائنز ہیں اس کو جو ہے وہ میٹ کر سکیں, مشکل لگتا ہے, اور آلریڈی جو ہے وہ قیمتیں آسمان کو جو ہے وہ چھو رہی ہیں. اب ایسے حالات میں ایڈوائز کیا ہے, کلائمیٹ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں, واٹ ول ہیو ٹو بی ڈن؟ آپ کو اب یہ نہیں دیکھنا کہ آپ صرف کہ آپ نے شہروں کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کسان کو کیسے ریکور کرنا ہے. آپ 3,000 روپے پر مہینہ یا 5,000 روپے پر مہینہ اس کو دے کے یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, یہ امید نہیں لگا سکتے کہ وہ اس سے بیج بھی خریدے گا, وہ اس سے فرٹیلائزر بھی خریدے گا اور حفاظت بھی کرے گا, اپنی زمین بھی صاف کرے گا, پانی بھی وہاں سے ہٹائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کو اس وقت کھانے کی ضرورت ہے, وہ خود نہیں اگا سکتا, لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ 5% سے 10% قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں ہر قسم کی اشیاء کی جو اس کو چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا بے انصافی ہے جو ہم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے کسی نہ کسی قسم کا آپ ایک سبسیڈائز فوڈ سپلائی نکالیں, آپ ان کو بیج دیں, آپ ان کو فرٹیلائزر دیں, اور آپ ان کو ابیلٹی دیں تاکہ وہ پانی جو ہے اپنے زمین پہ سے ہٹا سکے اور اس کو دوبارہ کاشت کر سکے. اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو اس وقت پہلے ہفتے میں جو یہ ہفتہ چل رہا ہے اس میں 5% جو ہے وہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں, 15% تک یہ تیسرے ہفتے میں چلی جائیں گی یہ قیمتیں. اس وقت 2,200 روپیہ جو ہے آٹے کی بوری مل رہی ہے, یہ 2,500 روپیہ بہت آرام سے جائے گا. بلکہ میں خیبر پختونخوا سے ہوں, وہ تو بارڈر پر انہوں نے پنجاب اور کے پی کے بارڈر پر پابندی لگا دی ہے کہ اب آٹا جو ہے اس کی ترسیل جو ہے وہ دوسرے پروونس میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ دے آر لوکنگ ایٹ دا پرابلم اوور ہیئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملکی نظام جو کھانے پینے کا ہے وہ سب جو ہے وہ تباہ ہوگا. اب آپ کو باہر سے آٹا منگوانا پڑے گا, یعنی ڈبل کاسٹ کرنی پڑے گی. وہ جو چینی آپ نے ساری یہاں سے باہر بھیج دی تھی وہ آپ کو واپس منگوانی پڑے گی, وہ آپ کو دوبارہ خریدنی پڑے گی. وہ تو ایک الگ اسکینڈلز اس میں سے نکل گئے ہیں, ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے آل ٹوگیدر. لیکن ایز اے کلائمیٹ سائنٹسٹ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس ٹائم پر اگر پرائیورٹی وائز ہمیں کام کرنا پڑے تو کون سی ایسی پرائیورٹیز ہیں, پہلی 3 جو ہمیں کام جو ہے وہ شروع کرنا پڑے گا؟ پہلے جو ہے وہ کسان کی ریہیبلیٹیشن, اور اس کے کیونکہ آپ وہ کریں گے تو آپ پانی کے نکاسی کا بھی انتظام کریں گے. جب تک وہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے آپ کا ایک جو ہے 60% جو ہے پوری فوڈ باسکٹ 60 سے 80% وہ جو ہے 6 مہینے تک کے لیے بالکل ناکارہ رہے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کے اب نقصانات ہو گئے ہیں ان کو کس طریقے سے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے جو بھی انفراسٹرکچر کی تباہیاں ہوئی ہیں واٹر مینجمنٹ کے, اس میں اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اس کو نئی طریقے سے کیسے ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اگلے 50 سال تک بے شک جتنی زیادہ بارش ہو جائے اس کو برداشت. Where are the funds going to come for this? We have the funds for this. ہمارے ریونیو میں ہونے چاہیے. یہ تو ہمیں بجٹ میں پوچھنا ہے نا بھی آپ کا کلائمیٹ چینج کا کہاں پہ گیا ہے فنڈ. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں بالکل ریہیبلیٹیشن کا جو فنڈ ہمارے پاس آیا تھا 2022 کے بعد ہم نے اس میں سے خرچ کیا ہے اور واقعی میں ریہیبلیٹیشن کی ہے. لیکن اب ہمیں باقی سارے خرچے جو ہے روک کے ہمیں یہاں پہ خرچے لگانے ہیں. یہ مت کہیں کہ پیسے نہیں ہیں, پیسے ہیں. اچھا, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اور نیوز رپورٹس ہیں کہ $3 ملین جو ہے وہ ایشین بینک نے جو ہے وہ دیے ہیں فلڈ ریہیبلیٹیشن کی مد میں. اس ٹائم پر اگر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ایلوکیشن ہم ایریا وائز دیکھیں تو سب سے بڑا چنک یا سب سے زیادہ پرابلم کس جگہ پر ہے جہاں سے شروع کرنا پڑے گا؟ اس کے اندر تو آپ کے پہلے 6 مہینے تو صرف اور صرف آپ کے ریلیف میں لگ جائیں گے. اس میں جب تک کہ آپ لوگوں کو روزانہ کا ان کا کھانا پینا اور روزانہ کے ان کے رہنے کی جگہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بنانے ہیں اپنے دوبارہ گھر واپس اس کے لیے جو آپ اچھا میں یہ کوشچن ریفریم کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس ٹائم پر دیکھیں کہ
تباہی جو ہوئی ہے اس کو ریکور کرنے میں اگر ایفرٹس جو پاکستان کی کیپیبلٹی ہے اس ٹائم پر وہ لگے تو ہمیں اس فلڈ سے ریکور ہونے تک، اور اب جو فورکاسٹنگ آئی ہے کہ اگلے سال اسے بھی 22% جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اس سے ریکور کرنے میں کتنا ٹائم جو ہے وہ لگے گا؟ ہمیں 2022 سے ریکور ہو گئے ہم؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں ہوئے نا. ہم 2 سال میں نہیں ہو سکے. ہم ابھی بھی 2 سال میں نہیں ہو سکیں گے. ہمارے پاز وہ سپیڈ نہیں ہے. یعنی ہم ایک مثال کے طور پکچر پہ کو دیکھ رہے ہیں. ہاں، مثال کے طور پہ کیش نکالنا ہے نا فار ریہیبلیٹیشن آف ہومس آف پیپل ہو ہیو لاسٹ دیئر ہومس، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو کیش ریلیز کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا؟ آپ کو کم از کم 6 سے 8 مہینے اس میں لگیں گے، کیونکہ ہمارے جو پروسیجرز ہیں، جو SOPs ہیں، وہ اتنا لمبا عرصہ لگا لیتے ہیں کہ وہی ریلیز کرنے میں آپ کو 6 سے 8 مہینے لگیں گے. پھر اس کے بعد کہیں اور فنڈز جو ہے نا پھر ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرف جائیں گے. ہم جو ہے اس قسم کے فلڈ سے اگر میں 3 سال کہوں گی کہ ہم ریکور کر سکتے ہیں تو پھر مجھے تو جوتے پڑیں گے. اس کی وجہ یہ کہ بہت مشکل کام ہے. ہمارے SOPs ابھی بھی آج سے 70 سال پرانے اور ہم ابھی تک ان کو اپڈیٹ نہیں کر سکے ہیں. یہ ہماری کیپیسٹی جو ہے نا ملکی ان SOPs نے تباہ کی دی ہے. ہمیں خدا کے واسطے یہ SOPs چینج کرنے چاہیے اور ہمیں تیز بنانے چاہیے تاکہ ریسورسز کی ایلوکیشن جو ہے جتنی تیزی سے ہو سکتی ہے. آپ سمجھتی ہے سسٹم کے اندر کیپیسٹی ہے فنڈز کو ٹرانسفر کرنے کی ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. یہ سارے طریقے ہم نے دیکھے ہوئے ہیں. جب فنڈز ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے وہ الگ الگ بات ہے، لیکن انٹینشن کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. ہم سیاسی اس پہ بات ہی نہیں کر رہے. اچھا، ویری کوئک، ہمارے پاس صرف 1 منٹ ہے. ٹھیک ہے. پرائیورٹی وائز ایریا کس ایریا میں سب سے پہلے اور کون سا آخر میں؟ جو سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے وہ آپ کی KP سائٹ سے ہوئی ہے، اور وہاں پہ ایسی جو ہے نا جگہوں پہ جو کہ بہت زیادہ ریموٹ علاقے ہیں گلیشیئرز کے آس پاس جہاں پہ ولیجز موجود ہیں، وہ ابھی تک کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ پتھر اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ وہاں پہ ان تک راستہ بنانا جو ہے بہت مشکل ہے. سب سے پہلے ان کو کرنا چاہیے، پھر آپ نیچے آتے جائیں، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس سڑک ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس سڑک بھی نہیں ہے. جہاں سڑک ہوتی ہے وہاں ریسورسز کی روانی بھی ہوتی ہے، وہاں کھانا بھی مل جاتا ہے. تو پہلے وہاں تک پہنچیں، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ نیچے آئیں. بہت شکریہ فاطمہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، آپ نے گفتگو جو ہے وہ سنی. یہ 2 پروگرامز کا حصہ تھا اینڈ دس واز دا فائنل پروگرام. اس کے اندر کافی مشکل صورتحال جو ہے وہ کرنٹ بھی لگ رہی ہے اور فیوچر سیناریو بھی کافی مشکل نظر آ رہا ہے پاکستان کے پرٹیکولرلی، کیونکہ ہم ایک ایگریرین سوسائٹی ہے، یعنی کاشت کے اوپر جو ہے ہماری ریلائنس اور اکانومی جو ہے وہ بیسڈ ہے. اگر وہ بیس لائن ہی جو ہے وہ تباہ ہونے کے قریب ہے سیلابی پانیوں کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کے عناصر کی وجہ سے، تو میرے خیال میں فیوچر کے اندر ہمیں اکنامک پرابلمز تو ہوں گی، لیکن سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ لوگوں کو کھانے پینے کی اور اشیاء خورد و نوش کی ترسیل ہوگی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. سوال کافی زیادہ ہیں، کوشش کریں گے کہ آئندہ پروگرامز کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ جاری رہے. دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.